اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قال ہی عصای اتوکل علیہا۔ دعا اور مناجات کا فرق کل ہم نے بیان کیا۔ دعا کے معنی میں طلب حاجت بھی پائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، کوئی حاجت روائی کے لیے بلاتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ مناجات سرگوشی ہے، باتیں ہیں، بات کرنا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ حاجت طلب کی جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ آپ کا ایک لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ کا وہ نبی جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی تھی کہ اپنے پروردگار کے ساتھ بات کریں۔ اور آپ کا ایک کلام جو خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ ماذا بیمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب جو دیا، وہ جواب ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ اضافی اس میں باتیں ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی، کہہ دیتے بار الہ یہ میرا عصا ہے۔ لیکن خداوند تبارک تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا شیرین ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ جب اس ہستی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو، جس کے ساتھ بات کرنے میں لذت ہو، تو بات چاہے ایک جملے کی بھی کیوں نہ ہو، انسان اسی بات کو 1 گھنٹہ تک طول دیتا ہے، باتیں بڑھ جاتی۔ کیوں؟ وہ تکلم لذت آفرین ہے، اس کی شیرینی اتنی ہے کہ وہ امام زین العابدین پھر طلب کرتے ہیں متعنا بلذیذ مناجاتک، خدا وہ لذیذ مناجات کی فرصت اور اس کی متاع عطا فرما۔ تو طول دیا بات کو، یا عصایا یہ میرا عصا ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنی بھیڑوں بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور بھی کام اس عصا سے میں چلاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ تو کیا کیا کرتا ہے، یہ عصا تیرے کس کام آتا ہے؟ نہیں، مقام نجوا ہے، خدا کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میرا کتنا وقت خدا کے ساتھ بات میں گزر جائے کہ یہ جو زبان ہے یہ غیر اللہ کے ساتھ تکلم میں، واہیات میں، یاوہ گوئیوں میں نہ چلے۔ ماہ مبارک رمضان کی عدیہ و مناجات ہمیں یہی درس سکھاتی ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زبان کا بھی روزہ ہو، بے ایمانہ، کہ یہ زبان بیہودہ نہ چلے، اس زبان پہ فحش نہ آئے، اس زبان پہ گالی نہ آئے، اس زبان پہ بے مقصد بات نہ آئے۔ یہ زبان زیادہ سے زیادہ بولے تو یاد خدا میں، ذکر خدا میں، خدا کے ساتھ گفتگو میں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم آپ مفصل ماہ مبارک رمضان کی مناجات یہاں پہ بیان کریں، اور نہ سننے کا حوصلہ ہے حاضرین کو نہ ناظرین کو۔ ہم چٹکلے سننے کے عادی ہیں، وہاں ہم 1 گھنٹہ بھی سن لیتے ہیں، لیکن یاد خدا کی بات ہو، مزاج ہی نہیں بنا، نہ بنایا گیا ہے نہ بنا کہ بھلا مناجات پہ بھی بات سنی جاتی ہے۔ نہیں، جب تک سریلی آواز نہ ہو، جب تک فنکاری نہ ہو، تو پھر تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور فنکاروں نے ہمیں لگا اسی بات پہ دیا۔ اس انداز سے بولیں گے آپ سوشل میڈیا، آپ سے فرصت تفکر سلب ہو جائے، جملے پہ جملہ ایکٹنگ، یہ وہ صرف اس لیے کہ آپ سوچ نہ سکیں کہ بولنے والے نے کیا بولا ہے، کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ خیر، بات یہ ہو رہی ہے خدا کے ساتھ لذت، یہ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء۔ کچھ مانگ رہے ہیں آپ، نجوا ہے، وہو السمیع البصیر
وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ. بات ہو رہی ہے. خدا کو نہیں پتہ کہ خدا نے اس شہر کو عظمتیں دی ہیں، خدا نے اس کو کرامتیں دی ہیں، خدا نے اس کو شرافتیں دی ہیں. نہیں، بندہ بولے رب کے ساتھ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ. گویا خدا کو ہم بتا رہے ہیں کہ تو نے اس مہینے میں مجھ پر روزے واجب کیے ہیں. نہیں، بات کرنی ہے، یاد خدا میں بیٹھنا ہے، خدا کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے مجھ پر واجب قرار دیے. وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اب فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاق رقبتي من النار. فيا ذا المن ولا يمن عليك یہ بھی دعا نہیں ہے، یہ بھی مدحت ہے، یہ بھی ثنا ہے. تو کون ہے، کیسی ذات ہے؟ یا ذا المن، وہ ذات جو مسلسل بلا عوض بلا استحقاق احسان کرتی ہے. ہم ایک دن افطاری میں 4 دانے کھجور کے کسی کو بھیج دیں تو نہ بھی جتلائیں تو کم از کم دل میں ہوتا ہے کہ آج ہم نے ان کی افطاری کروائی ہے، آج 4 سموسے پکوڑے بھیجے ہیں. وہ پانی جو افطار میں ہم پیتے ہیں، ساری زندگی کا ذرا انسان حساب کر لے، آج تک میں نے کتنا پانی پیا، فقط نمک، کھانے کا نمک اتنا میں نے استعمال کیا. خدا نے اس نمک پہ کوئی مطالبہ کیا کہ اگر نمک میرا چکھا تو پھر اتنی رکعتیں نماز پڑھنا. یہ نماز، یہ اذکار، یہ مناجات، یہ واجب اذکار بھی یہ بدلہ نہیں خدا لیتا. یہ تو خدا ہمیں انسان رکھنے کے لیے، اپنا عبد رکھنے کے لیے اس نے، یہ بھی اس کا احسان ہے. کہ اگر یہ واجب قرار نہ دیتا ہم آج نہ بیٹھے ہوتے، یا نہ روزہ رکھا ہوتا، نہ نماز پڑھی ہوتی، حیوانوں کی طرح جیسے باقی زندگی گزرتی ہے ہماری اسی طرح گزرتی. ان 24 گھنٹوں میں 5 وقت بھی ہم مصلی پہ نہ آتے. اور یاد رکھیں، یہ جتنی باتیں اس زبان سے میں آپ کرتے ہیں، ہماری ہر بات مرتے وقت ہم کف افسوس ملیں گے کہ اے کاش میری زبان نہ چلی ہوتی، بند ہوتی، میں گونگا ہوتا، میں نے وہ بات نہ کی ہوتی، وہ بات نہ کی ہوتی، وہ غیبت نہ کی ہوتی، وہ چٹکلا نہ لگایا ہوتا، وہ دل نہ دکھایا ہوتا. کتنی باتیں ہم بولتے ہیں جن پہ ہم افسوس کریں گے، اور بڑا ہی افسوس. لیکن آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں گی تو وہی باتیں جو یہ مناجات ماہ مبارک رمضان کی صورت میں ہم نے بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے پروردگار کے ساتھ کی.